السلام علیکم ناظرین، اذان ٹی وی ویب سائٹ کے خصوصی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مسلح افواج کے جنرل جناب اسد درانی صاحب۔ السلام علیکم اسد درانی صاحب۔ وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ، الحمدللہ جی۔ اچھا اسد درانی صاحب، ایک کویشچن جو سب سے پہلے میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے پہلے اسلم بیگ صاحب سے بھی کیا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 30 سال سے مسلم کنٹریز میں اور مغربی دنیا میں ایک تصادم چل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا ایک جنگ کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ تو آپ کو مستقبل میں کیا امیدیں نظر آتی ہیں امن کی، اور کیا امکانات ہیں اس کے؟ تصادم تو بہت پہلے سے شروع ہے، اگر لے جانا چاہیں تو جب تک مرضی اس کو واپس لے جا سکتے ہیں ہم۔ اگر آپ پچھلے 30 سال کی اگر ہم نے بات کرنی ہے تو اس کی وجوہات تو کئی ہیں۔ مسلم ممالک سے زیادہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ ممالک جہاں تک تعلق ہے وہ تو چونکہ جس طرح کی حکومتیں ہیں تقریباً سب مسلم ملکوں میں، کوئی بڑی 2-4 ایکسیپشن ہوں گی، وہ تو تصادم والے نہیں ہیں، وہ تو بلکہ سپورٹ چاہتے ہیں باقیوں کی تاکہ وہ اپنی حکومتیں قائم رکھ سکیں۔ ان کا اصل مسئلہ اپنے عوام کے ساتھ ہے، عوام کے ریپرزنٹیٹیو تو وہ نہیں ہیں، اور ان کے جو دلچسپی ہے وہ بھی اور ہے، عوام کی اور ہے۔ ایک جو ہم کہا جاتا ہے کلیش آف سویلائزیشن، کلیش آف آئیڈیالوجی، اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے۔ جو مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز ہیں، مختلف قسم کے نظام ہیں، ان کا ایک تھوڑا سا کانفلکٹ ہوتا ہے، کبھی وہ کلیش میں بدل جاتا ہے، کبھی وہ سافٹ، وہ جو کہتے ہیں ان کا انٹریکشن ہو سکتا ہے۔ سب سے جو زیادہ مسئلہ ہو گیا وہ تو ایک تو اویئرنیس کی وجہ سے، اپنے حکومتوں کے خلاف لوگ جب کرتے ہیں تو ان کے پاس جو الٹرنیٹیو پلیٹ فارم ملتا ہے، ان کو اپنے لوگوں سے جب مایوس ہوتے ہیں، جو الٹرنیٹیو پلیٹ فارم ملتا ہے، ان کا خیال ہے کہ اسلام ان کو کوئی چیز، کوئی راستہ دکھا دے گا۔ دوسروں کو بھی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، باقی کی دنیا کو بھی جنرلی، جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلام جو ہے یہ آپ کو جو متبادل ایک نظام آفر کرتا ہے، اور بعض چیزوں کا جو سیکولرزم میں، جس کی سیکولر وے آف لائف میں جو نہیں ملتا ان کو ریپریف، یا جو آگے راستہ اسلام دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام چونکہ مسلمان ملک جو مسلمان دنیا ہے وہ ایک مونولیتھ، ایک کٹھا بلاک بن جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے وہاں سے موراکو سے کہاں سے شروع کرنا ہے انڈونیشیا تک، ایک آدھ بیچ میں کوئی دوسری ملک آتا ہے، لیکن باقی ورنہ ایک مونولیتھ ہے۔ اگر یہ کسی وجہ سے اکٹھا ہو جائے، چانسز تو اس کے بہت کم ہیں، لیکن لوگوں کو یہ دیکھنا تو ہے نا باقیوں کو کہ یہ اگر واقعی اکٹھے ہو گئے، امہ کا کانسیپٹ آ گیا، پھر تو مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ کلیش ہے، ابھی تو چلا ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں، میں اس کے متعلق کیونکہ جو کلچرز کا کلیش ہوتا ہے اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ کلیش رکتا ہے اور اس میں کوئی ٹھہراؤ آیا، اور اس میں دونوں طرف سے، خاص طور پر باقی کی دنیا نے اگر اپنا ڈائریکشن بدلی، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کلیش میں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نقصان بہت ہے۔ جہاں پر یہ عراق اور افغانستان کی مثال لے لیتے ہیں، یہاں پر لوگوں نے چونکہ نیشنلزم پر بھی، لیکن اور مسلمان اسلام کے ناطے بھی چونکہ اتنی زیادہ مزاحمت کی ہے اور کافی کامیاب رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ کلیش بھی چلے گا، شاید اس طریقے سے نہ چلے جیسے ہمارا خیال ہے کہ اب تک چلتا ہے، کوئی جنگ آنے والی ہے۔ بڑی جنگ کی تو نوعیت شاید نہیں آئے گی، لیکن کئی اور طریقے سے یہ جو تصادم ہے بڑھے گا ابھی۔ اچھا جنرل صاحب، آج سے چند سال پہلے جارج بش کی ایک تقریر جو میں نے سن رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ دہشت گرد ہیں، جن کو دہشت گرد کہتے ہیں،
ان کا مقصد یہ ہے کہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ایک اسٹیٹ بنائیں جس کو خلافت کا نام دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کا وہ پارٹ جو کہ مزاحمت شو کر رہا ہے ویسٹ کے خلاف عسکری طور پہ، ان کے کیا مقاصد ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ خطرہ تو بالکل ہو سکتا ہے نا کہ یہ مسلمان لوگ ملک جتنے ہیں یہ اگر ایک قسم کا بلاک بن جاتا ہے مسلم بلاک تو یہ تو خطرہ نظر آتا ہے ان کو. خلافت کا جہاں تک تعلق ہے میں بہت زیادہ تو نہیں، لیکن میرے حال میں ابھی تک صرف ایک ہی موومنٹ ہے حزب تحریر جو کہ کانسیپٹ لے کے پھر رہی ہے. اس کا عمل میں آنا اس وقت تو مجھے بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے. یہ تو کئی سٹیجز سے گزر کر کوئی اگر ایسی کوئی خاص جگہ ہو گئی تو شاید بن جائے. لیکن جو لوگ کر رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں جو جس قسم کی حکومتیں ہیں ان کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں. چاہے یہ آپ نے وہ اخوان المسلمین کی دیکھی، اس کے بعد وہ ملک جو ہے ان سے پریشان ہو کر یا اس کو نکالے گا یا اس کے خلاف ایکشن کرے گا، اور اس کے بعد دوسرے جو ساتھ اپنے بھی برادر جو اسلامی ملک ہے ان کو بھی اور باقی ویسٹ والوں کو بھی کہے گا کہ یہ موومنٹ خطرناک ہے، یہ جو ہے یہ ہمیں بھی تکلیف دے رہی ہے اور آپ کے لیے بھی بڑا مسئلہ بن جائے گی. اس کو وہ نیٹ ورکنگ جب ہوتی ہے تو جو مختلف قسم کے ملیٹنٹ گروپس ہیں، اخوان کا میں نے اسی لیے مثال دی کہ وہ چلے تو جارڈن گئے لیکن بعد میں انہوں نے اور دیکھا کہ کہاں کہاں پر مزاحمت ہو رہی ہے. ان کو بھی اپنا سروائیول کے لیے آپس میں کرنا ہوتا ہے، نیٹ ورکنگ کرنی ہوتی ہے، ملنا ہوتا ہے، کوآرڈینیشن یا کوآپریشن کرنی ہوتی ہے. تو یہ وہ صورت ہے جس میں آپ کو ایک بین الاقوامی قسم کی مزاحمت جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور واقعی جو جس چیز سے ڈر رہے ہیں وہ اس کے اثر میں آنے کا احتمال بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ ابھی ایک انٹرنیشنل ایک قسم کی موومنٹ بن گئی. اس کو آپ ٹیررزم انٹرنیشنل کہہ لیں، اس کو آپ مسلمانوں کی ایک تحریک کہہ لیجیے، خلافت موومنٹ کہہ دیجیے، لیکن مطلب اس کا تقریباً یہی بنتا ہے کہ یہ لوگ مل کر جو کہ ایک سیاسی موومنٹ تھی وہ ایک مذہبی رنگ میں بنے اور اس کے ساتھ اس کو سپورٹ ملے. آپ پرسنلی اس کانسیپٹ کو، جیسے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، یورپی یونین بھی اتحاد کر چکا ہے، تو اگر ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بنتی ہے تو آپ اس کانسیپٹ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف اسلام کا پریکٹیکل ابھی تو نہیں لگتا نا، اس کے کئی سٹیپس میں نے کہا نا. اگر فرض کریں انہوں نے کہیں پر منیمم کوآپریشن بھی شروع کر دی، اس وقت تو 2-3 ملک بھی بڑا مشکل ہے جو کہ آپس میں یہ کر رہے ہوں گے. اور جب بھی کسی نے کوشش کی ہے، ایک وہ انہوں نے ایجپٹ اور سیریا والا نے کبھی بنانے کی ایک ایکو، اگرچہ وہ کسی اور قسم کی موومنٹ تھی، بھٹو صاحب نے بھی بھٹو صاحب نے بھی کبھی ملا، پھر E8 کا ایک کانسیپٹ بنایا ہے انہوں نے، اربا خان نے. جب بھی اس طرح کی بنائی اس کے اندر یہ نہیں کہتا ہوں کہ باہر سے رکھنا پڑا، ان کا تو دلچسپی نہیں ہو سکتی اس کو چلنے میں، اندر بھی ان ملکوں کو چلانے کے لیے بنانے کے لیے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ تو نہیں ہو سکا نا. اور اس کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، بہت نہ صرف محنت بلکہ بہت وقت چاہیے اس کے لیے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ایک بہت دور والی بات ہے. اگر یہ کسی موقع پر اپنے کامن منیمم ایجنڈا پر بھی ان کا اتفاق شروع ہو گیا نا تو وہ ایک ہوگی ڈائریکشن جس کے اندر ہم کہیں گے کہ شاید یہ لوگ اپنا کچھ بہتر کام کر سکتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو پھر اس کے متعلق پھر زیادہ نہ صرف سوچنا ہوگا بلکہ کچھ تشویش بھی ہوگی. اچھا جنرل صاحب، 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی فورن پالیسی بالکل یو ٹرن لیتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جو ایک پرو پاکستان گورنمنٹ افغانستان میں تھی اس کا ساتھ چھوڑ کر امریکہ کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں افغانستان میں آج انڈین ایلیمنٹس اور ایسے اینٹی پاکستان ایلیمنٹس بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو فیصلہ کیا گیا پاکستان کی قیادت کی طرف سے وہ درست تھا؟ اور اگر درست آپ سمجھتے نہیں تھا تو وہ جو تھریٹ امریکہ کی طرف سے تھی کہ ہمیں اسٹون ایج میں پہنچا دیا جائے گا، کیا وہ ان کی جو دلیل ہے وہ درست تھی، یا یہ دلیل کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ اس لیے دیا کہ انڈیا تیار تھا دینے کے لیے؟ تو آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں؟ کئی اس میں پہلو ہو گئے نا اس سوال کے اندر.
ایک تو یہ ہے کہ ایک بہت اچھی حکومت ہو جس کو عوام کی بہت سپورٹ ہو، بہت دل گردے والی ہو، اور وہ یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ جی ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یا آپ کا ہم اگر ساتھ دینا بھی ہے تو ہم نے آپ کو صرف یہ باتیں کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ اور چونکہ ایک کور مل سکتا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل نے بھی کہا ہے کہ آپ کریں، تو ہم اس میں اتنا کوآپریٹ کریں گے۔ لیکن جب حکومت ہو بہت کمزور، اور خاص طور پر ایک فوجی حکومت یا ڈکٹیٹرشپ میں ایک بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں، ان کو یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے لوگوں کی سپورٹ ان کو ملے گی، تو یہ لیڈرشپ تو کمزور ضرور تھی۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسے موقع پر ایک پریگمیٹک پریکٹیکل سا ایک انہوں نے اپروچ لی، فیصلہ کیا۔ جنرل صاحب آپ سے بات ہماری چلتی رہے گی، ایک بریک کے بعد ہم تشریف لاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جنرل صاحب ہماری آپ سے بات چل رہی تھی افغانستان کے حوالے سے۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ چونکہ وہ تو آئیڈیل کنڈیشنز تو موجود نہیں تھی اس ملک میں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے حالات دیکھتے ہوئے اور اس وقت کی جیسی حکومت تھی، انہوں نے ایک پریگمیٹک جو ایک عملی سا ایک لے لیا انہوں نے فیصلہ، اس میں بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی زیادہ کام کرنے کی، اتنے کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی ہمیں کہا گیا تھا۔ یہ انہوں نے بالکل نہیں تھا کہا کہ آپ اپنے بندوں کو 500-600 بندے پکڑیں، ان کو حوالے کر دیں، گنٹانامو بے بھیج دیں، اور بعض چیزوں کے متعلق تو ہم یقیناً اس کے اوپر کہہ سکتے تھے کہ ہم نہیں کریں گے، یہاں پر ہمارا اپنا نیشنل انٹرسٹ انوالو ہے، ٹرائبل ایریا کے اندر جیسے انہوں نے بھیجے۔ یہ تو اس سارے فیصلے کے جو ہے نا پہلو وہ میں بتا رہا تھا۔ افغانستان کی جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں، وہاں پر ضرور یہ جو چیز بدلی ہے، اس کے بعد کئی ہمارے تشویش کی باعث بھی ہے، لیکن میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اتنا وہاں پر کیپٹل ہے، ہمارے اتنے دوست ہیں، ایک پرانی ہسٹری ہے، ہمیں جو جغرافیے کا جو ایک فائدہ ہے ہندوستان کے مقابلے میں، مجھے ہندوستان کے وہاں پر جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے علاوہ، اسپائنیج کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور کوئی سبورشن کرنا چاہتے ہیں، اس سے اس لیے تشویش نہیں ہوتی کہ ہم ان سے زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ وہاں افغانز ہمارے خلاف کام نہیں کر سکتے، اور افغانوں کے بغیر ہندوستان ان عزائم میں اگر وہ ہیں تو نہیں کامیاب ہو سکتا۔ لیکن ان سب چیزوں کا جو بہت بڑا اثر ہوا وہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان چونکہ آپس میں اتنی زیادہ ان میں مطابقت ہے، ان کے لوگ ادھر آئیں گے، یہاں کے لوگ جائیں گے وہاں پر ان کی مدد کرنے کے لیے، تو یہ ایک میدان جنگ، بڑا میدان جنگ ایف پیک جسے کہتے ہیں، یہ واقعی ہے اور یہ بن گیا۔ اور افغان چونکہ اپنے ملک میں بہت ان کی ہسٹری ہے مزاحمت کی، اس لیے وہ تو کسی موقع پر نکال دیں گے دوسری حکومتوں کا، دوسری فوجوں کو۔ یہاں پر ابھی تک نہیں ہے کلیئر کہ جب یہاں پر اس قسم کی آکوپیشن نہ صحیح، لیکن جتنا اثر اور رسوخ ہو گیا اور جتنی ان کا پھیلاؤ ہو گیا اور جتنا انہوں نے قابو کیا ہوا ہے، کچھ سیاسی طور پر، کچھ معاشی طور پر، کچھ سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر، اس سے پاکستانی جو ان سے کیسے نکلیں گے، یہ ابھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک۔ اچھا جنرل صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی فارن پالیسی کا ایک اہم حصہ اسرائیل کا دفاع بھی ہے، تو اور اسرائیل کو ظاہری بات ہے پاکستان کیونکہ واحد ایک نیوکلیئر مسلم اسٹیٹ ہے، اس سے تھریٹ بھی ہے ایک طریقے کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اپنی وہ ڈپلومیسی شروع کر دی ہے کہ ہمارا بھی جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو رول بیک کیا جائے؟ خواہش تو ضرور ہے ان کی، اس میں کوئی شروع سے ہی خواہش ہے، رول بیک کی نہ بنائیں، آپ بنا لیا تو ختم کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ مسئلہ صرف یہ ہے ان کے لیے کہ کیا کرنا کیا ہے، کیونکہ کسی ملٹری ایکشن یا کسی سرجیکل ایکشن کے ساتھ تو نکلتے نہیں ہیں، کچھ حصہ تباہ ہو بھی گیا تو باقی کا بچ جائے گا۔ اور اس چیز کے اندر، اس کا صلاحیت کے اندر ایک جو ان بلٹ ڈیفنس ہے وہ یہ کہ جو چیز بچ جائے وہ پتہ نہیں کیسے استعمال ہوگی۔ ڈسپریشن میں پاکستانی کیا کریں گے، 2-4 بم ایسٹ میں مار دیں گے، کہیں اور پھینک دیں گے،
اس لیے وہ طریقہ جو ہے نا خود اپنے ہاتھوں سے اس کو نکالنے کا فزیکلی یا بمباری سے، وہ تو نہیں ہے ممکن. لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے جس کے اوپر کام ہو ہی رہا. اتنا ملک کمزور ہو جائے، ایسی قیادت ہو جائے کہ جو کہے کہ جی اچھا ہمیں اگر آپ نے سپورٹ، ہمیں مدد کریں گے، پیسے دیں گے یا کچھ اور سیاسی مدد کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ ویپن چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ان کو بھی مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر ملک میں اتنا بڑا کنسنسس ہے ان کے لیے. ان چیزوں کی جو ہے حفاظت وہ فوج کے پاس ہے، اور فوجی جتنی مرضی غلطیاں کریں کم از کم یہ جو ان سی ہوتی ہے یہ کہ جی اٹھا کر اپنے سب سے قیمتی ایسٹ کسی کو دے دیں، وہ نہیں دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کے پاس صرف ایک ہی پریکٹیکل آپشن ہے، ملک کمزور رہے، ان کے اوپر انحصار ضرور رہے اس کا سیاسی معاشی ہر قسم کا، تو پھر وہ نوبت غالباً نہیں آتی جہاں پر اسرائیل کو ہمارے نیوکلیئر ایسٹ سے خطرہ ہوگا. آج سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب 15-20 سال پہلے جب سوویت یونین سے جنگ چل رہی تھی افغانستان میں، تو جو مزاحمت کار تھے ان کو مجاہدین کہا جاتا تھا، اور ان کو پوری دنیا کے میڈیا میں ایز اے ہیرو پیش کیا جاتا تھا. دوسری طرف ان کو پاکستان سے بھی سپورٹ حاصل تھی، اور امریکہ خود ان کو سٹنگر میزائل وغیرہ بھی اس نے پرووائڈ کیے. تو لیکن آج ہم جو دیکھتے ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں نیٹو فورسز کے خلاف یا امریکہ کے خلاف افغانستان میں، نہ ہی ان کو پاکستان میں کوئی سیف ہیون موجود ہے ان کے لیے، نہ ہی ان کو امریکہ سے کوئی ٹیکنالوجی مل رہی ہے، بلکہ وہ امریکہ کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں، یعنی کہیں اور سے ٹیکنالوجی مل رہی ہے. تو اور ان کو ایک طریقے سے بالکل تنہا کر دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 8-10 سال سے جو 8 سال سے طالبان مزاحمت کر رہے ہیں، پریکٹیکلی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف امریکہ اپنی شکست بھی قبول کر رہا ہے؟ جہاں تک ٹرمینالوجی کا تعلق ہے اس میں تو کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے دوست ہیں تو مجاہدین ہیں، آپ کے دشمن ہیں تو یا ملیٹنٹ ہے یا دہشت گرد ہے، وہ تو کوئی ایسا بالکل پریشانی نہیں، اس کے بارے میں کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے. یہی ہوتا ہے شروع سے. وہ جو کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی کا جو ٹیررسٹ ہے وہ دوسرے کا فریڈم فائٹر ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. کس طریقے سے یہ سسٹین کر رہے ہیں اپنے آپ کو طالبان، ایک تو ان کی تاریخ ہے، اور جگہ بھی ایسی ہے کہ ان کو اگر نہ بھی باہر سے کوئی سپورٹ ملے تو یہ تو لڑ سکتے ہیں. وہ تو ہے ان کی ایک نہ صرف ایک روایت ہے بلکہ ایک قسم کی وہ بن گئی ہوئی ہے آبلیگیشن ہے، سمجھ لیجیے. انہوں نے آخری افغان تک لڑتے ہی رہنا، اور اسی لیے یہ چونکہ ان کو یہ نہیں خطرہ ہوتا کہ جی ہمیں سٹون ایج میں پہنچا دیا جائے گا، ہماری فلانی چیز بند ہو جائے گی. لیکن میٹیریل ایسٹس بھی ان کے پاس ہیں، ویپنز ان کو مل جاتے ہیں. بہت تھے افغانستان میں، بہت ڈمپنگ ہوئی تھی پرانے زمانے میں، سوویٹس اور امریکن دونوں کے ویپنز تھے. خود بنا لیتے ہوں گے تھوڑا بہت، کسی سے لے لیے. پوری طرف سے باہر سے سپورٹ ڈرائی اپ تو نہیں ہو سکتی. میں نے تو کہا کہ پاکستانیوں میں کچھ پاکستانیوں کی مجبوری ہے کہ انہوں نے کرنا ہے ان کو سپورٹ. پھر یہ جو ڈرگس کا کام ہے جس کا ایک پورشن بھی ان کو فائننس کرنے کے لیے بہت ہے، اور ڈرگس ختم نہیں ہو سکتے. اس لیے نہیں ختم ہو سکتے یہ نہیں کہ طالبان کو چاہیے، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے افغان عوام کی، کوئی 2 سے 3 ملین ہیں جن کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. ڈاؤن اسٹریم بہت بڑی انڈسٹری ہے. افغان گورنمنٹ کو خود بہت چاہیے یہ، کیونکہ یہ ایک ملک کی آدھی جی ڈی پی ہے، وہ بھی اس کو بغیر نہیں کام کر سکتے. ڈرگ لارڈز جو ہیں وہ امریکہ کے ایلائز تھے، اور کچھ ان میں سے ابھی بھی ہیں اور کارزائی کے بھی ہیں. اور چونکہ انہوں نے ڈرگس نے ختم نہیں ہونا تو طالبان کو فائنینسز بھی ملتا جائے گا. لوگ ان کے پاس ہیں، کچھ لوگ باہر سے، میں نے بتایا نا کچھ لوگ تو باہر سے آتے ہی ہیں ہمیشہ. اس موقع کے اوپر بھی کچھ آئے طالبان کے خلاف یا ہمارے خلاف لڑنے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی بڑی تعداد ہوتی ہے، جس کو کہا جا سکتا ہے نا کہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ القاعدہ ایک کانسیپٹ ہے جس کے اندر لوگ آتے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ بھی کچھ آ جاتے ہیں، اگرچہ ان کی ویلیو وہاں پر لڑائی کے لیے شاید اتنی زیادہ نہ ہو. افغان جہاد کے جب وہ سوویت یونین تھی اس وقت جو یہاں سے لوگ جاتے تھے ان میں سے کئی لوگ تھے نان پشتون بھی، پشتون تو تھے ہی، نان پشتون بھی تھے جو کہ افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر اچھا لڑے ہیں. باقی باہر سے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں کے اپنے کچھ لوگ تھے جو کہ کافی زور و شور سے جہاد کرتے تھے.
اچھا جنرل صاحب، میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب ایک بظاہر دنیاوی طور پہ ایک پاور رکھتا ہے امریکہ، سپر پاور سے کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ اور دوسری پاورز بھی ہیں، تو اگر ان کے 10 15 20 فوجی مہینے میں اگر مارے بھی جاتے ہیں تو اس میں ان کا کون سا ایسا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ شکست کی باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے؟ یہ میں آپ سے سمجھوں. جی، اس کے دیکھیے نا کئی پہلو ہوتے ہیں. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے کچھ لوگ ہی مر رہے ہیں یا آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو آپ کو سسٹین کر سکنا چاہیے اپنے آپ کو، لیکن اس میں کئی اور پہلو آ جاتے ہیں نا. اپنے ملک میں جو سی ہے وار ان پاپولر اگر ہو گئی، ابھی افغان وار کے خلاف 50% سے زیادہ ہو گئے، ان کے جو اپنے ہواری ہیں، الائیس ہیں، وہ بڑے پریشان کہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کب تک ہوگا. نظر نہیں آتا کہ اس کو کئی طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ابھی کہنا کہ جی بالکل آپ ہمیشہ اس طرح کے جو آپریشنز ہیں ان کو سسٹین کر سکتے ہیں معاشی طور پر، اکنامکلی، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ اکنامک سچویشن بھی خراب ہے، ان کی بھی، ان کے باقیوں کی بھی. تو اس کے پیسے تو لگتے ہیں، اور جو آپ کو اس کا فائدہ چاہیے کہ جی شاید ہم نے سینٹرل ایشیا میں آئل ریسورسز کا فائدہ اٹھانا ہے، وہ نظر بھی نہیں آ رہا آپ کو. اب ہم تھوڑا مڈل ایسٹ کی طرف آتے ہیں. برطانیہ نے جس طریقے سے ایک اسرائیل کی اسٹیٹ قائم کی، آپ اخلاقی طور پہ اس کو کیسا سمجھتے ہیں ان کے؟ اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. جب ایسے موقع ہوتی ہے پالیٹکس میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اخلاق جو ہے نا، وہ کہنے کو جہاں تک اصول کا تعلق ہے وہ تو ہم مانا جا سکتا ہے نا کہ جی ریال پالیٹک وہی ریال ہے، واقعی صحیح معنوں میں ریئل پالیٹکس ہے جس کی کوئی مورل ویلیوز ہوں. لیکن یہاں پر اسٹیٹ قائم کرنا، بنانا، بارڈرز بدلنا، یہ تو پرانی گیم ہے. اس کے اندر ابھی یہ اخلاقیات اگر یہ کامیاب ہو گئی تو آپ کہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، اور اگر ناکام ہو جائے کسی وقت تو بیک فائر کر جائے، وہ اور بات ہے. اچھا، عراق پر حملے کے لیے امریکہ نے جو جواز دیا تھا وہ تھا کہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، تو وہ تو کبھی ملے بھی نہیں، اور پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ سب جھوٹ تھا. تو اصل وجہ کیا تھی عراق پہ حملہ کرنے کی؟ جی، اصل وجوہات کے متعلق بہت لوگوں نے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں قیاس آرائی کی، اور ہر ایک کی اپنا اپنا ہوگا. ہو سکتا ہے